فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن، فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن، فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن، فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عزیر عزیزی۔ ناظرین کرام، جہاں اسلام ہمیں عبادات کرنے پر زور دیتا ہے، نمازیں پڑھنے پر زور دیتا ہے، روزے رکھنے پر اور دیگر عبادات ہیں، طاق راتیں انشاءاللہ آئیں گی، طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کرنے پر زور دیتا ہے، شب برات، شب معراج اور اس طرح کے دیگر مواقع ہمیں میسر آتے ہیں کہ جن پر عبادات کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ نمازیں تو اپنی جگہ ہیں، نمازیں تو ہم نے ادا کرنی ہیں، فرض ہیں، لیکن دیگر عبادات کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت، خدمت خلق کے حوالے سے اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ ہمیں ایک انسان کی دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کے کیا حالات ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں کے کیا حالات ہیں، ہمیں ان کی مالی خدمت، جسمانی خدمت، جس اعتبار سے ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہو، ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ اور یہ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اسی مقصد کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید عزیر قادری باپو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عزیر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ میں یہ چاہوں گا فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ ادارہ کب وجود میں آیا اور کس کس طرح سے آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ادارہ تو ابھی کچھ 1 سال ہی ہوا ہے کم و بیش کہ یہ وجود میں آیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ 7 سے 8 سال پہلے جی سے میں الحمدللہ سادات کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ خود سید ہوں، تو میرے جو قریبی لوگ ہیں تو مجھے پتا تھا کہ کون کس مجبوری میں ہے، تو الحمدللہ ان کی جب تھوڑی تھوڑی خدمت کرتا رہتا تھا تو ایک دل کو ایک سکون ہوتا تھا۔ وہ جو سکون ہوتا تھا نا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ کام آگے بڑھایا؟ یہ کام آگے بڑھایا، اور الحمدللہ وقتاً فوقتاً جب آگے کرتا رہا تو الحمدللہ لوگ خود جڑتے رہے۔ جب ان کو پتہ یہ چلا کہ یہ سادات کی ہی خدمت کرتے ہیں تو لوگ بولتے تھے کہ یار ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول کریں، اور الحمدللہ جب لوگ جڑنا شروع ہوئے تو اس کام کو مزید آگے بڑھاتے بڑھاتے آج الحمدللہ اس مقام پہ لے آئے۔ اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیے کہ سادات کے لیے ہی خاص کیوں آپ نے اہتمام فرمایا؟ سادات کے لیے خاص اہتمام کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا ویلفیئر نہیں ہے اس وقت جو صرف سیدوں پہ کام کر رہا ہو، سیدوں کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہو، انہی کی خدمت کر رہا ہو ہر لحاظ سے۔ اس لیے کہ سادات کے اوپر نہ زکوٰۃ ہے، جی نہ فطرہ ہے، بالکل، نہ صدقہ آپ دے سکتے ہیں ان کو۔ تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ پھر کہاں جائیں گے؟ دوسرے ادارے جو ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو سب وہاں جا سکتے ہیں، سادات کہاں جائیں گے؟ تو اسی لیے فوکس ہمارا یہ تھا کہ صرف سادات اکرام کی ہی خدمت کریں۔ اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی خاص الخاص سادات کرام کے لیے خدمت کر رہا ہو۔ تو شاہ جی مجھے یہ فرمائیے گا کہ سادات کے لیے اب تک آپ کے کیا کیا پروجیکٹس لانچ ہو چکے ہیں، یا کن کن مقامات پر، کن کن جہتوں سے آپ خدمت کر چکے ہیں سادات کرام؟ الحمدللہ فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ایک ایسا ادارہ ہے جی جہاں سادات کی ساری ہی خدمت کی جاتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ میڈیکل کی اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم ماہانہ راشن کی تقسیم پہ بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شادی بیاہ، میرج، کسی کی بچی کا کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے کینسر تک کے علاج کروائے ہیں، کیمو تک کروایا ہے، اور لوگ ایسے ہیں جو کینسر کے بھی ان کے آپریشن الحمدللہ ہم لوگوں نے کروائے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ میں چاہوں گا ناظرین ہمیں جو نیچے ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں، فکر سادات ویلفیئر
فاؤنڈیشن کی، ان پر جتنا ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ بالکل ان اکاؤنٹس پر جا کر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور شاہ جی میں چاہوں گا تفصیلاً ہم اگر جاننا چاہیں تو شادی بیاہ جو سادات کرام کی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے کن کن معاملات میں آپ معاون ثابت ہوتے ہیں؟ شادی بیاہ کے تقریباً جو زیادہ تر معاملات آتے ہیں وہ کھانے پینے کے حوالے سے آتے ہیں یا پھر فرنیچر کے حوالے سے آتے ہیں. صحیح. جہیز کے بھی معاملات آتے ہیں وہ کم آتے ہیں. فرنیچر اور کھانا ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ بجٹ لیتا ہے. اور الحمدللہ اگر کوئی ایسا آتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے، بچی کی شادی ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں کہ بھائی ان کا کھانا جا رہا ہے. الحمدللہ خدمت جو کی ہے وہ باقاعدہ ہم ان کو ڈالتے ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں ہم ویڈیوز تو ڈالتے ہیں مگر ہم ان کی ویڈیوز نہیں ڈالتے جن کے لیے کر رہے ہیں. جو کھانا جا رہا ہے اس کی ویڈیوز ہوگی. ہمارا مین مقصد ہے کسی کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مدد کی جائے کہ اس کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ یار میں کہیں ویلفیئر سے لے رہا ہوں. یہ جو احساس ہے نا کہ یار ویلفیئر میں جانے کا، یہ ہم کو ان کے اندر سے نکالنا ہے، تصور ختم کرنا ہے کہ بھائی یہ چیز ویلفیئر نہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے، ہم نے آپ ہی کے لیے کھولا ہے، آپ ہی آئیں ہمارے پاس اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے. ٹھیک. اچھا اسی طرح سے جو آپ نے سادات کرام کے لیے راشن وغیرہ کا ایک پیکج بنایا ہوتا ہے تو اب تک کیا کیا کر چکے ہیں اور راشن میں آپ کوالٹی کا کس حد تک لحاظ رکھتے ہیں؟ میں الحمدللہ راشن کو خود پرچیز کرتا ہوں اور خود اپنی نگرانی میں اس کو پیک کرواتا ہوں. صحیح. اور یہ جو جن کے یہاں جاتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ الحمدللہ کتنا اچھا راشن، اچھی کوالٹی کا، اور میں نام نہیں لینا چاہتا برانڈ کا کہ زیادہ، مگر الحمدللہ ایسا راشن ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ بولتا ہے کہ اتنا اچھا راشن ہم نے آج تک. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں بنتا ہے وہی ہم ان کو دیتے ہیں. جو ہمارے گھروں میں، آپ یقین کریں کہ چائے کی بتی جو میرے گھر میں یوز ہو رہی ہے، تیل میرے گھر میں یوز ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ چاول، چینی، وہی سیم چیزیں اس میں ڈلتی ہیں. صحیح. اس کا میں حلفاً بتا سکتا ہوں کہ یہ سب چیزیں الحمدللہ ڈلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی ہمیں یہ فرمائیے کہ جو مریضوں کے حوالے سے سادات کرام یقیناً انسان ہیں، ہم سب بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں جب بیماری وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کی اس حوالے سے خدمت کا کیا سلسلہ ہے؟ ان کی خدمت کے لیے یہ ہے کہ جن کا بھی گھر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ ہم سے فوراً کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. الحمدللہ کراچی کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں ہمارا اپنا پینل ہے، اور الحمدللہ وہاں سادات کے لیے ایک مخصوص فنڈ ہے کہ وہاں صرف سادات کا علاج ہوگا. اور وہ سادات کا علاج جو وہ ہمارے ریفرنس سے جاتا ہے تو الحمدللہ فری آف کاسٹ اس کا علاج ہوتا ہے. ایک اور ہاسپٹل ہے جہاں سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ ڈیلیوری کیس کے بعد جب بچہ وہ ایک پیٹی ہوتی ہے اس کے اندر جب رہتا ہے تو اس کے ایک اچھے اخراجات ہوتے ہیں. ہمارے کو ایسے ہی ہاسپٹل میں ایک شخص نے کہا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا کوئی سادات کا کیس ہو تو آپ آئیں گے تو ہم آپ سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیں گے، جو سید ہوگا. تو الحمدللہ اس طریقے سے اور بھی جو کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سے آپریشن ہے، ڈیلیوری کیس ہے، جیسے اور کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو کینسر کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا تھا، وہ بھی کینسر کے حوالے سے یہ ہے کہ کینسر کا کبھی کیمو کے لیے ایک انجیکشن آتا ہے خاصا مہنگا ہوتا ہے، 55-60 ہزار روپے تک کا آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مہنگے والے آتے ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے پرووائڈ کر کے دیا ہے سادات فیملیز کو. آپریشن ہوتے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں. اگر کہیں باہر ہوتا ہے تو الحمدللہ جو اگر ہمارے بجٹ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو کروا دیتے ہیں آپریشن، اور ہم نے کروائے ہیں ایسے لوگوں کے کہ ان کے باقاعدہ آپریشن، کیمو، یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے. الحمدللہ. اچھا مجھے اپنی ٹیم ممبرز کے حوالے سے بتائیے گا، کتنی ٹیم ممبرز ہیں اور کس لیول کے لوگ ہیں، کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے 10 رکنی ایک ٹیم ہے، اور الحمدللہ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ علماء کی مشاورت سے کرتے ہیں. صحیح. اور ہماری ٹیم میں خود 2 مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ایک دینی کام بھی ہے، کیونکہ سادات کی پیسے کیسے آ رہے ہیں، کیسے خرچ کرنے ہیں، وہ علماء کی باقاعدہ مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. جب میں یہ کام کا آغاز میں نے کیا تھا تو میرے ساتھ یہ میرے دوست کی پوری ٹیم تھی، تو وہ بولتے تھے کہ ہم اس کو کچھ بڑا کریں گے، کچھ بڑا کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے اس سال اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا تھا، اور ہم نے یہ ارادہ تو 2 گایوں سے کیا تھا، اور الحمدللہ 20 تک الحمدللہ ہم نے بہت شارٹ ٹائم میں کی تھی. اور یہی پھر ہمارے لڑکے تھے جن کی ہمت بڑھی، اور الحمدللہ آج بہت بڑے پیمانے پہ الحمدللہ فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. آخر میں بس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب کوئی ڈونیٹ کرتا ہے آپ کو تو کیا ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت کتنی ہے، تاکہ جتنے ویورز دیکھیں وہ پھر زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں؟ سب سے اہم سوال آپ نے ابھی کیا مجھ سے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو پیسہ دے رہے ہیں سادات کے، ٹرسٹ نہیں کر پاتے لوگ.
اس لیے کہ بس کچھ معاملات ایسے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہمارے ان کاموں میں داخل ہو گئے، نام یہ لیتے ہیں لیکن کام ان کے بالکل ایسا ہی ہے. مگر میں ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ کرتا ہوں، کوئی میرے پاس ڈونر آتا ہے تو میں اس کو بھی یہی بولتا ہوں کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں اس کی ایک چیز ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے مجھے پیسے دیے کہ یہ میری راشن کی مد میں، ہم نے وہ جو راشن خرچ کیا ہے اس کس کو دیا ہے، ان کے کانٹیکٹ ہیں، ان کی NIC ہیں ہمارے پاس. آپ آئیں ویریفائی کریں کہ جو چیز یہ بول رہے ہیں ویسا ہی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات، ہم ماہانہ کلوزنگ کرتے ہیں، اس کی رپورٹ ہم آگے بھیجتے ہیں کہ اس میں سے بھی آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، زبردست. اور یہاں تک ہم بولتے ہیں کہ آپ اپنا آڈیٹر کوئی لے کر آ جائیں ہمارے ویلفیئر میں اور وہ آڈٹ کر لیں، اس سے آپ مطمئن ہو جائیں. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. میں آخر میں آپ تمام ہی ناظرین سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے ڈونیٹ کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. شادی بیاہ کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، کسی کے گھر راشن نہیں ہو تو اس حوالے سے کتنی خدمت سادات یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بیماریوں میں یقیناً آج کل مہنگائی کا دورہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مہنگائی ہے. ایسے میں ایک عام انسان کے لیے دوائیوں کا استعمال ناممکن ہے، کیونکہ وہ اتنی مہنگی دوائیاں نہیں خرید سکتا. راشن پورا نہیں ہو رہا تو دوائیاں کہاں سے وہ خریدے گا. لیکن سادات کرام کے لیے خاص کہ وہ نبی کی اولادیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں ہیں. اگر ہم آج ان کی خدمت کریں گے تو یقیناً بروز حشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ضرور راضی ہوں گے. میں چاہوں گا کہ بھرپور انداز میں فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن کو آپ ڈونیشن دیں. ڈونیشن کے لیے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ بھرپور انداز میں ڈونیٹ کریں. ہم سے بھی جو ہو سکا انشاءاللہ ہم بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائیں گے. انشاءاللہ اگلے موقع پر پھر کسی موقع پر دوبارہ آپ سے کلام فرمائیں گے. سید عزیر قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. جی، اس کام کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں، چونکہ یہ خدمت انسانیت میں بھی ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ خدمت سادات کرام، تو بالکل ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی موقع پر انشاءاللہ. ہم حاضر ہوتے ہیں. اپنے میزبان محمد عزیر عزیزی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.